کسی کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ لے آئیے، کسی کے دکھی دل کو خوشی سے بھر دیجیے، اور کسی غمزدہ کی تسکین اور تسلی کا سامان کر دیجیے۔ اللہ کریم آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو خوشیوں سے مالا مال فرما دے گا، اور کسی کو بے چین اور بے سکون کر کے ہم سکھ پا لیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ آج ایسے ہی لگی ہے، میں سکھی ہو جاؤں، میں اپنے اہل و عیال کو خوشحال بنا دوں، اور میں سب سے نمایاں، منفرد اور ممتاز بن جاؤں۔ ہر شخص اسی فکر میں ہے، ماں سوائے ان خوش نصیبوں کے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ دیکھنے والی نگاہیں عطا کی ہیں۔ ان کو چھوڑ کر ہم جیسے لوگ بس اسی چکر میں ہیں، صبح کا چین اور رات کا آرام ہم نے سب کچھ اسی لیے قربان کر دیا ہے کہ ہم اپنے لیے سکون اور راحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ محتشم سامعین، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے کہ اگر آج ہم اس پہ عمل کر لیں تو ہمارے ہزاروں غم ختم ہو جائیں، ہماری زندگی کی پریشانیاں راحتوں میں بدل جائیں، ہماری بے چینیاں سکون میں بدل جائیں، اور ہماری زندگی کی جد و جہد اور محنت بار آور ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، وہ کما قال علیہ السلام۔ دو لفظوں میں سرکار نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، اور دو جملوں میں ایک ایسا نسخہ عطا فرمایا اپنی امت کو کہ بڑے بڑے لمبے چوڑے لیکچر ایک طرف، اور آپ کا فرمایا ہوا یہ مبارک جملہ ایک طرف۔ فرمایا اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھا کرو، اپنے سے نیچے دیکھا کرو۔ جو لوگ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، معاشرتی اعتبار سے کم حیثیت لوگ ہیں، انہیں دیکھا کرو، اور جو تم سے خوشحال ہیں، تم سے برتر ہیں، انہیں مت دیکھا کرو۔ آج کی ہماری زندگی اسی لیے بے سکون ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں، اسی لیے حرص بڑھتی ہے، ہوس میں اضافہ ہوتا ہے، لالچ رکنے کا نام نہیں لیتی، اور قناعت جیسی دولت ہمارے اندر پیدا نہیں۔ میرے بزرگ بہت سے تشریف فرما ہیں، میں جن کی زیارت بھی کر رہا ہوں، وہ اس بات کے گواہ، اور میری عمر کے نوجوان جوان بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پرانے دور کی بات نہیں ہے۔ 20-30 سال پہلے ہمارے گھروں کا یہی ماحول تھا، ہمارے بڑے یہی کرتے تھے کہ چٹنی الحمدللہ پڑھتے تھے، نمک اور مرچ سے کھانا کھا کے بھی کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لاتے تھے، اپنی اولاد کو یہی میسج دیتے تھے۔ ہم بچے جب اپنے بڑوں کے منہ سے بات بات پر الحمدللہ سنتے رہے تو وہی چیز ہماری فطرت کا حصہ بن گئی، اور آج جب ہم اپنے بچوں کے سامنے ہر وقت رونا دھونا، ختم ہو گئے کچھ نہیں رہا، مہنگائی نے مار ڈالا، ختم ہو گیا کاروبار کچھ نہیں بچا، جب ہر وقت اپنے بچوں کے سامنے رونا دھونا ہی کرتے رہیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا مزاج بھی ویسا ہی بن جائے۔ ہمارے بڑوں نے فاقہ کر کے بھی الحمدللہ کہنا نہیں چھوڑا، روکھی سوکھی کھا کر بھی انہوں نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ خوش کسے کہتے ہیں، خوشی کیا ہوتی ہے، خوشی سامان تعیش سے نہیں ہوتی،
آج ہم نے خوشی کے لیے سامان کو خوشی سمجھ رکھا. یہ ہماری بہت بڑی نادانی ہے. ہم خوشی کے سامان کو خوشی سمجھتے ہیں, راحت کے اسباب کو راحت سمجھتے ہیں, اور دولت کے انبار کو اپنے لیے چین سمجھتے ہیں. لیکن دوست, میرے دوست, چین ایک اور چیز ہے. نہ ملے تو ریشموں کے خاک کے بستر پہ بہترین عالیشان پرتعیش گھر میں لیٹ کر بھی آرام نہ ملے, اور مل جائے تو 2 مرلے کے معمولی سے مکان میں پرانی سی چارپائی میں لیٹ کے بھی مل جائے. یہ اللہ کریم کی عطا ہے, جسے چاہے نواز دے. محروم کرے تو وقت کے شہنشاہ کو چین سے محروم کر دے, اور مالا مال کر دے تو زمانے کے گدا کو مالا مال کر دے. تو پھر ایک بات اور بھی میں عرض کروں, میں خود بھی اپنے آپ کو اس میں شامل سمجھتا ہوں. سر سے لے کر پاؤں تک جب میں اپنی کیفیت دیکھتا ہوں نا, تو میرا لباس, میری تزئین و آرائش, میری جیب میں موبائل, میرے قیمتی جوتے, میرا یہ پورا وجود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میں نے اپنے جسم پہ ہزاروں روپے خرچ کر رکھے. سادگی ہم نے چھوڑ دی جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا. یہی وجہ ہے کہ گھر کا ایک ہی فرد ہے, وہی کفیل ہے, وہی ذمہ دار ہے, وہی کمانے والا, 10 کھانے والے ہیں, سب کو سکون ہے. 8-10 کے 10 کما رہے ہیں, سب پہ سکون ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی جس کا رونا ہم رو رہے ہیں, ہمارا کیا سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, ہر جگہ پہ مہنگائی 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 کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن فقط مہنگائی سبب نہیں ہے, فقط چیزوں کا مہنگا ہونا سبب نہیں ہے. ہماری بے چینی, بے سکونی کسی اور وجہ سے ہے. ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہنگائی نے ہمیں مار ڈالا ہے, تو نہیں میرے عزیز, وہ وقت بھی تھا, ہمارے بڑوں نے دیکھا ہے کہ کھانے کے لیے 2 لقمے بھی میسر نہیں ہے, پہننے کے لیے 2 جوڑے سے میری مراد ایک شلوار اور قمیص, ایک اوپر لینے والی چادر, ایک نیچے تہبند کے طور پہ باندھنے والی چادر, یہ بھی میسر نہیں. لیکن سینے ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں. اب آپ کہیں گے یہ پرانی باتیں اور پرانی مثالیں لے کے بیٹھ گئے. نہیں میرے عزیز, ان پرانی مثالوں سے ہی ہمارے لیے بہت بڑا سامان ہے. یہ مدینہ پاک میں آپ نے اصحاب صفہ کا چبوترا دیکھا ہوگا. اللہ کریم سب کو بار بار مدینہ پاک کی باادب حاضری عطا فرمائے. یہ اصحاب صفہ کون تھے؟ یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے مال و دولت کمانے کی بجائے, روپیہ پیسہ جمع کرنے کی بجائے, اور دنیا کی تجارت کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر پڑے رہنے کو ترجیح دی ہے. دولت کو ترجیح نہیں دی. وہ چاہتے تو پیسہ کما سکتے تھے, لیکن وہ حضور کی بارگاہ میں 24 گھنٹے پڑے رہتے. سرکار تشریف لاتے, جو کچھ ارشاد فرماتے وہ سن لیتے, وہ حدیث پاک نوٹ کر لیتے. اور آج حدیث پاک کی جتنی کتابیں ہم تک پہنچی ہیں, ان میں اصحاب صفہ کی روایت کردہ بہت ساری حدیثیں موجود ہیں. ان اصحاب صفہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو ہریرہ بھی ان اصحاب صفہ میں سے ایک ہیں. آپ فرماتے ہیں اصحاب صفہ پر فقر و فاقہ کا عالم یہ تھا, یہ حضور کے غلام ہیں, کہ ان کے پاس 2 چادریں نہیں ہوتی تھی. کسی کے پاس ایک چادر ہے, اس میں گردن سے اس کو باندھا ہے اور بمشکل گھٹنوں تک پہنچ رہی ہے کہ اس کے لیے سطر چھپانا بھی مشکل ہو رہا ہے. اور دوسرے کے پاس ایک چادر ہے جو اس نے بطور تہبند باندھ رکھی ہے, اور اوپر اوڑھنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ دور بھی صحابہ کرام پر آیا ہے.
لیکن ان میں سے کسی نے بھی حضور کا دامن نہیں چھوڑا، کسی نے بھی نہیں چھوڑا۔ آج ہم لوگ روتے ہیں، اسلام پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ اسلام پہ چلنا اگر مشکل ہوتا تو پھر ان ہستیوں کے لیے مشکل تھا، لیکن قربان جائیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتی کہ میں گر پڑا اس کیفیت میں، اور سمجھنے والوں نے سمجھا کہ شاید مجھے مرگی کا دورہ پڑا ہے، مرگی کا دورہ۔ اور عرب میں یہ مشہور تھا کہ اگر کسی کو مرگی کا دورہ پڑے تو وہ اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے گزرتے تھے، پاؤں سے دباتے تھے کہ اس کے ذریعے اس کا علاج ہو جائے، جیسا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ اس کو جوتا سکھاتے ہیں کہ اس سے شاید اس کا علاج ہو جائے۔ تو آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی مرگی نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، واللہ ما بی الا الجوع، اللہ کی قسم مجھے تو بھوک کی وجہ سے یہ کیفیت تاری تھی۔ اور پوچھے نا ابو ہریرہ اتنی شدید بھوک ہے کہ منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، غشی کا دورہ پڑا ہے، اور مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ تم گرے پڑے ہو، یہ در چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اللہ اکبر! کیا جواب آئے گا کہ وہ پگلے کو نادان، دنیا کی ہر دولت چھوڑی جا سکتی ہے پر رسول اللہ کا در نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ ان کا عشق تھا، کمال محبت تھی آقا علیہ السلام کے ساتھ۔ آج پوری دنیا حضرت ابو ہریرہ کا نام سنتی ہے تو عشق سے، عقیدت سے، محبت سے ہماری گردنیں جھک جاتی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہر طرح کی تکلیف اور آزمائش کو برداشت کر لی۔ اچھا یہ بات نہ سمجھیے گا کہ شاید یہ مثالیں، یہ واقعات سنا کر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر شخص اسی لیول کی زندگی گزارے، ہر شخص اسی طرح فقر و فاقہ میں زندگی گزارے کہ بس روکھی سوکھی کھائے، ایک سوٹ میں گزارا کرے اور انتہائی فقر و فاقے کے عالم میں۔ ایسا نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو ایسی آزمائش میں ڈالتا بھی نہیں ہے، ہر شخص کو نہیں ڈالتا۔ جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، جن کا بھروسہ پختہ ہوتا ہے، جن کا توکل اور یقین کامل ہوتا ہے، وہ اللہ کریم اپنی قدرت کاملہ سے انہیں ایسی آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ ہم جیسے کمزور ایمان والے جو چار چار ڈشیں دسترخوان پہ رکھ کر بھی نہ شکری کرتے ہیں، جن کی کپڑوں کی الماری 10-20 جوڑوں سے بھری پڑی ہے پھر بھی وہ شکوہ شکایت سے باز نہیں آتے، ہمیں اللہ کریم ایسی آزمائشوں میں ڈالتا۔ ایسی آزمائشیں کامل الایمان لوگوں پر آتی ہیں جن کا ایمان کامل ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اور آقا علیہ السلام پر مکمل ان کا یقین ہوتا ہے کہ ہم نے جو راستہ اپنا رکھا ہے یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ لہذا میرے عزیز، سکون کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ اوپر دیکھنا چھوڑ دیجیے۔ میرے پاس موٹر سائیکل ہے، گاڑی کیوں نہیں ہے؟ میں جب گاڑی والوں کو دیکھتا رہوں گا تو پریشان رہوں گا۔ مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھ سے نیچے لاکھوں لوگ ہیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے موٹر بائیک عطا کی ہے۔ میں ان کو کیوں دیکھتا ہوں کہ جو مجھ سے مالی اعتبار سے اوپر ہے؟ یاد رکھیے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی بھوک۔ جب اوپر دیکھتے رہیں گے، اپنا معیار اپنے سے بلند شخص کو بنائیں گے تو پھر دنیا تو ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ ہر امیر سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی امیر آپ کو نظر آئے گا، ہر دولت مند سے بڑھ کر دولت مند ہے، اور اس اعتبار سے دنیا میں کمی کوئی نہیں۔ تو اس کے نتیجے میں حرص پیدا ہوتی ہے،
ہوس پیدا ہوتی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے بھوک اسے نہیں کہتے کہ پیٹ میں روٹی نہ ہو. بھوکا انسان وہ نہیں ہے جسے کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے. اصل میں بھوکا انسان وہ ہے جو سب کچھ پاس رکھ کر بھی مزید زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی لالچ اور حرص میں مبتلا ہے. وہ اصل میں بھوکا وہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب. انسان کے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی, ایک ہی چیز ہے اور وہ قبر کی مٹی ہے. جب انسان حریص بن جاتا ہے, پیسہ ہی اس کا دین ایمان بن جاتا ہے, دولت 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 24 گھنٹے اسی فکر میں رہتا ہے کہ میں نے امیر سے امیر تر کیسے بننا ہے, اور پھر اس کے لیے جائز ناجائز حلال حرام سب چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں, چونکہ ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے امیر بننا ہے, اور امیر بننے کے لیے حلال اور جائز طریقوں سے وہ بن نہیں سکتا تو پھر وہ ناجائز ذرائع اپناتا ہے, حرام طریقے اپناتا ہے, شریعت کے منع کردہ راستوں پہ چلتا ہے. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے دیکھ لیجیے. آج معاشرے میں جتنا بگاڑ ہے, جتنا فساد ہے, یہ فساد کہاں سے آیا؟ یہ خشکی اور تری میں, یہ بحر و بر میں پھیلا اور فساد کہاں سے آیا؟ قرآن کی گواہی ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ خشکی اور تری میں جہاں جہاں فساد ہے, بگاڑ ہے, خرابی ہے, یہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے. جب انسان اپنے سے برتر انسان کو اپنا مطمح نظر بنا لیتا ہے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے. ہاں یہ بات بھی یاد رہے, اس گفتگو کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ انسان جائز اور حلال طریقے سے ترقی پانے کی کوشش بھی نہ کرے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جائز طریقے سے حلال ذرائع اپنا کر آپ اپنے کاروبار کو وسیع کرتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن دولت مند بننے کی جو حرص ہے, راتوں رات امیر بننے کا جو خواب ہے, اور اس کے لیے جو لوگوں کو بچھاڑنا, لوگوں کو پیچھے کرنا اور لوگوں کو پامال کر کے آگے گزرنے کی خواہش ہے, یہ بری چیز ہے. اگر اللہ کریم توفیق دیتا ہے, رزق حلال کو جائز طریقے سے آپ آگے بڑھاتے ہیں, پھیلاتے ہیں, اپنے کاروبار کو وسعت دیتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو جائز طریقے اپنا کر اسلام کے بتائے ہوئے زرعی اصولوں کو اپنا کر آگے بڑھتے ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں, لیکن وہ کم ہیں. راتوں رات امیر بننے کی خواہش رکھنے والے لوگ زیادہ ہیں, اور اس کا نتیجہ جو آج ہمیں مل رہا ہے وہ ہم سب کی نگاہوں کے سامنے. بے سکونی بڑھ رہی ہے, بے چینی بڑھ رہی ہے. حالانکہ اگر ہم موازنہ کر لیں آج سے 30 سال پیچھے اپنے گھرانوں کا اور موجودہ دور میں اس وقت جو ہمارے گھرانوں کی کیفیت ہے, تو معاشرتی اعتبار سے ہر شخص خوشحال ہوا ہے. ہمارے گھر میں ہمارے اسباب تعیش کے سامان پہلے سے بہت بہتر ہو چکے ہیں. ہر شخص کا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن پہلے سے بہت بہتر ہو چکا ہے. لیکن اس کے باوجود پریشانیاں, بے چینیاں, بے سکونیاں یہ جان نہیں چھوڑ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو سکون سمجھ رکھا ہے, اور اس کے لیے ہم بہت سارے اپنے عزیزوں, رشتہ داروں, اپنے اقارب, اپنے دوست احباب, ان کے حقوق غصب کرتے ہیں, ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, اور اس کے نتائج پھر ہمارے سامنے نکل رہے. میرے عزیز, آج کی ہماری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پر آسائش, زندگی کا حقیقی جو مزہ ہے وہ نصیب ہو, تو وہ ان اسباب سے نہیں ملے گا.
وہ انہی طریقوں کو اپنانے سے ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ دنیا کا سارا سامان اور ہر طرح کا اسباب زینت اپنے قدموں میں ڈھیر کر کے بھی اگر انسان بے چین رہے تو کیا فائدہ؟ چین اور سکون اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے، اللہ کریم کا کرم ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو بظاہر خوشحال دکھائی دیتا ہے وہ اندر اپنے من اور اپنے باطن کے لحاظ سے بھی اتنا ہی خوشحال ہے، یہ کوئی ضروری نہیں، بلکہ عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو ظاہراً خوشحال دکھائی دیتا ہے اس کے باطن میں اتنے ہی زیادہ دکھ اور روگ بھی ہوتے ہیں۔ اس واسطے حلال طریقوں کو اپنانا، جائز طریقوں کو اپنانا اور اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا یہ کامیاب اور پرسکون زندگی کا راز ہے۔ جو سکون پانا چاہتا ہے وہ دوسروں کا سکون چھین کر نہیں، انہیں سکون دے کر سکون لے سکتا ہے۔ سکون ایک ایسی نعمت ہے جو دوسروں کو بانٹے تو بدلے میں کئی گنا ہو کر واپس ملتی۔ دوسروں کو بانٹیں گے، دوسروں کو تقسیم کریں گے، اللہ کریم ہمارے سکون میں اور اضافہ فرما دے۔ کسی کو بے آرام کریں گے، کسی کو الجھن میں ڈالیں گے، کسی کو پریشان کریں گے تو پھر اس کے بدلے میں ہمیں پریشانی ہو سکتا ہے کئی گنا بڑھ کے بھی۔ تو میرے عزیز، سکون پانا ہے تو تلاش کیجئے معاشرے کے ان لوگوں کو جو ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، کمزور حیثیت کے لوگ ہیں، پریشان اور دکھی لوگوں کو ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، ان کا سہارا بن جائیے، ان کا ہاتھ تھام لیجئے، ان کے بجھے ہوئے ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آئیے، ان کے دکھی دلوں کو خوشی سے بھر دیجئے۔ یقین جانیے کسی غریب اور کسی بے چین انسان کو سکھ پہنچا کر جو راحت آپ کو نصیب ہوگی وہ دنیا کا کروڑوں اربوں روپے کا خزانہ اپنے قدموں میں ڈھیر کرنے سے بھی وہ خوشی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی جو ایک غریب انسان کی مدد کر کے آپ کو ملے۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ اور جنہیں اللہ تبارک و تعالی یہ نعمت عطا فرماتا ہے، اپنے بندوں کا پیار ان کے دل میں ڈال دیتا ہے، یہ نشہ انہیں لگ جاتا ہے، خدمت خلق کا نشہ لگ جاتا ہے، تو پھر وہ بڑی پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی دعاؤں سے ملتی ہیں۔ سکون بھی انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے جو دوسروں کی دعاؤں سے اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ نہ جانے کس غریب کی دعا لگ جائے اور ہمارے بگڑے کام سمجھ جائیں۔ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعلین پاک کے تصدق سے ہمارا کھویا ہوا سکون ہمیں پھر سے نصیب فرمائے، اور جہاں جہاں پوری ہوئے زمین پر سرکار کا کوئی بھی امتی بے چین، بے سکون یا بے آرام ہے، اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے اسے خوشحال فرمائے، چین اور سکھ کی دولت سے مالا مال فرمائے، سرکار کی محبت و اطاعت پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی نہ دور فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، حلال کاروبار میں برکت، قناعت اور سکون کی نعمت نازل فرما، ہمیشہ ہمیشہ اور ہمیشہ فقط اپنے در کی محتاجی کی نعمت عطا فرما، انسانوں کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ اے مالک، ہماری تمام تر حاجتیں اپنے فضل و کرم سے خود پوری فرما، عزت، احترام، صحت، عافیت اور ایمان کی سلامتی کی نعمتوں سے مالا مال فرما، زندگی اسلام پر اور موت ایمان پر نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا